فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب فلسفہ احکام از استاد ناصر مکارم شیرازی، استاد جعفر سبحانی صاحب، جامع تعلیمات اسلامی کراچی، ترجمہ محمد فضل حق صاحب، نظر ثانی رضا حسین رضوانی صاحب، کتابت اشرف راحت صاحب۔ کچھ اپنے بارے میں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم موسوی خوئی کی سرپرستی میں قائم ہونے والا یہ بین الاقوامی ادارہ جامع تعلیمات اسلامی دنیا کے متعدد ممالک میں اسلامی علوم و معارف پر مشتمل معتبر اور مستند لٹریچر عوام تک پہنچانے میں کوشاں ہے۔ اس ادارے کا مقصد دور حاضر کی روحانی ضروریات کو پورا کرنا، لوگوں کو اصلی اور محکم اسلامی علوم کی طرف متوجہ کرانا اور اس گراں بہا علمی سرمایہ کی حفاظت کرنا ہے جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدس امانت کے طور پر ہمارے سپرد کیا ہے۔ یہ ادارہ اب تک انگریزی، اردو، سندھی اور گجراتی زبانوں میں 70 سے زیادہ کتابیں شائع کر چکا ہے جو اپنے مشمولات، اسلوب بیان اور طباعت کی خوبیوں کی بنا پر فردوس کتب میں ایک نمایاں مقام حاصل کر چکی ہیں۔ نشر و اشاعت کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم کی شناخت کرواتا رہے گا۔ اس کے علاوہ جامعہ کے زیر اہتمام چلنے والے 60 سے زیادہ مدرسے گزشتہ 6 برسوں سے قوم کے بچے بچیوں میں بنیادی اسلامی تعلیم کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان مدرسوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ دعوت اسلام کو فروغ دینا ایک ایسا کام ہے جس کی انجام دہی کے لیے ہم سب کو تعاون کرنا چاہیے۔ ادارہ آپ سب کو اس کار خیر میں شرکت کی دعوت دیتا ہے تاکہ دینی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جا سکے۔ دعا ہے کہ خداوند منان ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ تعاون کا طلبگار شیخ یوسف علی نفسی نجفی، وکیل حضرت آیت اللہ خوئی نجف اشرف۔ قائرین گرامی، یہ کتاب ادارہ جامع تعلیمات اسلامی کی مطبوعات میں سے ہے۔ ادارہ حاضہ کی مطبوعات کی اشاعت کا مقصد دور حاضر کی روحانی ضروریات کا پورا کرنا اور بالخصوص اسلامی طرز فکر کو اجاگر کرنا ہے۔ اس ادارے نے اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ فقط وہی مواد پیش کیا جائے جو مستند ہو۔ اس کتاب کی تیاری میں بھی یہی احتیاط برتی گئی ہے اور ایسی معلومات بھی شامل کی گئی ہیں جو بہت گراں قدر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ اسی نقطۂ نگاہ سے کریں جس کے تحت یہ لکھی گئی ہے۔ آپ سے یہ بھی استدعا ہے کہ ہماری مطبوعات پر اپنی بلاغ آراء تحریر فرما کر بھیجیں جو بڑی خوشی سے اور شکریہ کے ساتھ قبول کی جائیں گی۔ دعوت اسلام کو فروغ دینا ایک ایسا کام ہے جس کی انجام دہی کے لیے ہم سب کو تعاون کرنا چاہیے۔ ادارہ آپ کو اس کار خیر میں شرکت کی دعوت دیتا ہے تاکہ اس ارشاد ربانی کی تعمیل ہو سکے۔ اے رسول، کہہ دیجئے میں تمہیں بس ایک ہی نصیحت کرتا ہوں اور وہ یہ کہ اللہ کی خاطر اجتماعی یا انفرادی طور پر قیام کرو اور پھر غور کرو۔ سورہ سبا آیت نمبر 46۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں۔ تعاون کا طلبگار سیکریٹری نشر و اشاعت۔ فلسفہ احکام کے بارے میں شہزادی اسلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے کا اقتباس۔ اللہ نے قرار دیا ایمان کو تاکہ وہ تمہارے دلوں کو شرک سے پاک کر دے۔
نماز کو تاکہ تمہارے کبر و نخوت کا خیال مٹ جائے، زکوٰۃ کو تاکہ تمہارا قلب صاف ہو اور تمہارا مال بڑھے، روزے کو تاکہ تمہارے اخلاص میں پختگی آئے، حج کعبہ کو تاکہ دین اسلام کو قوت اور شوکت ملے، عدل کو تاکہ تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، امامت اہل بیت علیہم السلام کو تاکہ امت اختلاف و انتشار سے بچے، جہاد کو تاکہ اسلام کی عظمت اور مسلمانوں کی عزت قائم رہے، امر بالمعروف کو تاکہ عوام الناس کی اصلاح ہوتی رہے، صلہ رحم کو تاکہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہے، قصاص کو تاکہ لوگوں کی جان محفوظ رہے۔ عناوین پارٹ نمبر 1 شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ ہیڈنگ ہے عناوین، کیا ہم فلسفہ احکام کے بارے میں سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 15۔ فلسفہ احکام کے بارے میں غور و فکر کیسے کیا جائے؟ صفحہ نمبر 22۔ دینی مسائل میں تقلید کیوں کی جائے؟ صفحہ نمبر 28۔ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ صفحہ نمبر 34۔ عالم کی تقلید کیوں کرنی چاہیے؟ صفحہ نمبر 43۔ نماز عربی میں کیوں پڑھنی چاہیے؟ صفحہ نمبر 45۔ نماز پڑھتے وقت روبہ قبلہ ہو کیوں کھڑا ہونا چاہیے؟ صفحہ نمبر 47۔ ہم پنجگانہ نمازیں 3 وقت میں کیوں پڑھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 49۔ نماز انسان کو گناہ سے کیوں کر باز رکھتی ہے؟ صفحہ نمبر 55۔ نماز آیات کا کیا مقصد ہے؟ صفحہ نمبر 61۔ عورت کو نماز کی حالت میں اپنا بدن کیوں ڈھانپنا چاہیے؟ صفحہ نمبر 65۔ الکحل سے تیار کردہ مشروبات کیوں نجس ہیں؟ صفحہ نمبر 67۔ پسینے اور پیشاب میں کیا فرق ہے؟ صفحہ نمبر 70۔ مردوں کو غسل دینے اور غسل مس میت کا فلسفہ کیا ہے؟ صفحہ نمبر 72۔ ناجائز بچے بعض مناسب سے کیوں محروم ہیں؟ صفحہ نمبر 76۔ صحت کے لیے سور کے گوشت کے مضر اثرات، صفحہ نمبر 82۔ کافر کیوں ناپاک ہے؟ صفحہ نمبر 85۔ جزیے کا کیا مقصد ہے؟ صفحہ نمبر 88۔ احرام کا لباس، صفحہ نمبر 92۔ قربانی کا گوشت تلف کیوں ہو جاتا ہے؟ صفحہ نمبر 94۔ گمراہ کن کتابوں کا پڑھنا حرام کیوں ہے؟ صفحہ نمبر 97۔ قرآن کریم کسی غیر مسلم کو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ صفحہ نمبر 100۔ بعض جرائم کے ثابت کرنے میں سخت گیری کی وجہ، صفحہ نمبر 102۔ حیوان کو مخصوص شرائط کے تحت کیوں ذبح کرنا چاہیے؟ صفحہ نمبر 105۔ ختنہ، صفحہ نمبر 107۔ جنس محلل کا فلسفہ، صفحہ نمبر 109۔ جنسی بے راہروی کے جسمانی اور نفسیاتی خطرات، صفحہ نمبر 112۔ دو خونی رشتہ داروں کا آپس میں شادی کرنا کیسا ہے؟ صفحہ نمبر 119۔ موسیقی اسلام کے نقطہ نظر سے، صفحہ نمبر 123۔ خدا کی جانب سے بندوں کی آزمائش کا کیا مقصد ہے؟ صفحہ نمبر 128۔ جو مٹی جراثیم سے آلودہ ہو اس پر تیمم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ صفحہ نمبر 133۔ کیا دوسرے مذاہب برحق ہیں؟ صفحہ نمبر 135۔ صراط مستقیم کی جانب ہدایت کا تقاضا، صفحہ نمبر 141۔ آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ صفحہ نمبر 143۔ 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے؟ صفحہ نمبر 146۔ 2 مشرق اور 2 مغرب کہاں ہیں؟ صفحہ نمبر 150۔ زمین کا کروی ہونا اور قرآن مجید، صفحہ نمبر 153۔ زمین کی وضعی حرکت، صفحہ نمبر 156۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ صفحہ نمبر 160۔ شب قدر کی کیا اہمیت ہے؟ صفحہ نمبر 162۔ ذوالقرنین نے کیسے دیکھا کہ سورج تاریک پانی میں ڈوبتا ہے؟ صفحہ نمبر 165۔ قرآن مجید اور آسمانی کروں کی تسخیر، صفحہ نمبر 167۔ کیا یہ آیت دور حاضر کے وسائل نقلیہ کی جانب اشارہ کرتی ہے؟ صفحہ نمبر 171۔ کیا یہ آیات انواع کے ارتقاء کے نظریے کی تائید کرتی ہیں؟ صفحہ نمبر 173۔ کیا یہ آیت اسلام کے آفاقی ہونے کے منافی ہے؟ صفحہ نمبر 177۔ خداوند تعالیٰ اپنے لیے ضمیر جمع کیوں استعمال کرتا ہے؟ صفحہ نمبر 179 یعنی 179۔ قرآن مجید میں سمیع اور بصیر، صفحہ نمبر 181۔ جھوٹے معبود کیوں جلائے جائیں گے؟ صفحہ نمبر 183۔ کیا خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ صفحہ نمبر 185۔ توبہ نصوح سے کیا مراد ہے؟ صفحہ نمبر 187۔
کیا یہ آیت مسئلہ خلود سے منافات رکھتی ہے؟ صفحہ نمبر 189۔ ہر کام شروع کرتے وقت خدا کا نام لینے کا کیا فائدہ ہے؟ صفحہ نمبر 191۔ قرآن مجید کا تحریف سے محفوظ ہونا، صفحہ نمبر 193۔ قرآن مجید کی صورتوں کے نزول کی ترتیب اور کاتبان وحی، صفحہ نمبر 199۔ اپنی رائے سے تفسیر کرنا، صفحہ نمبر 201۔ قرآن مجید میں تکرار کا مقصد کیا ہے؟ صفحہ نمبر 210۔ کیا ممنوع درخت دانش کا درخت ہے؟ صفحہ نمبر 213۔ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں؟ صفحہ نمبر 219۔ انفاق کو 700 دانوں والی گندم کیوں تشبیہ دی گئی؟ صفحہ نمبر 222۔ قرآن میں پسر نوح، صفحہ نمبر 226۔ کیا یہ آیت پیغمبر کے معصوم ہونے سے ہم آہنگ ہے؟ صفحہ نمبر 228۔ کل شے حالک الا وجہ سے کیا مراد ہے؟ صفحہ نمبر 232۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کی اجازت کیوں کر دی کہ ان کے بھائی پر تہمت لگائی جائے؟ صفحہ نمبر 234۔ کیا کم ہنسنا اور زیادہ رونا چاہیے؟ صفحہ نمبر 236۔ یوم حشر سوال ہوگا یا نہیں؟ صفحہ نمبر 238۔ کیا پیغمبر بھی مشورہ کرتا ہے؟ صفحہ نمبر 240۔ صغیرہ و کبیرہ گناہ کیا ہے؟ صفحہ نمبر 242۔ کیا گناہوں کا صغیرہ و کبیرہ ہونا نسبتی ہے؟ صفحہ نمبر 244۔ کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ صفحہ نمبر 246۔ دروغ مصلحت آمیز کیا چیز ہے؟ صفحہ نمبر 248۔ کیا عورت کو جسمانی سزا دینا جائز ہے؟ صفحہ نمبر 251۔ مصنوعی طلیق اسلام کے نقطۂ نظر سے، صفحہ نمبر 253۔ عورتوں کو حاملہ ہونے سے باز رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صفحہ نمبر 256۔ نامشروع جنین کے قصد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صفحہ نمبر 258۔ خون چڑھانا، صفحہ نمبر 259۔ کیا خلوص نیت اس عمل سے مناقات نہیں رکھتا؟ صفحہ نمبر 260۔ ہم بعض اوقات عصر کی نماز ظہر کے وقت کیوں پڑھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 262۔ کیا سب اعمال کے قبول ہونے میں نماز کا دخل ہے؟ صفحہ نمبر 264۔ قطبی علاقوں میں نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا عمل کیسے انجام دیا جائے؟ صفحہ نمبر 266۔ اول وقت میں نماز، صفحہ نمبر 270۔ قبلہ روح ہو کر نماز پڑھنے کا مقصد، صفحہ نمبر 272۔ شطرنج کے کھیل کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صفحہ نمبر 274۔ لاطینی زبان بولنے والے نماز کیسے پڑھیں؟ صفحہ نمبر 278۔ امام کی قبر کا سجدہ، صفحہ نمبر 280۔ ان ورزشوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صفحہ نمبر 282۔ ایک امریکی مسلمان کے سوالات، صفحہ نمبر 283۔ عہد رفتہ میں مسلمانوں کی ترقی اور عصر حاضر میں ان کی پسماندگی کی وجوہات کیا ہیں؟ صفحہ نمبر 293۔ نوجوان دینی اجتماعات سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ صفحہ نمبر 298۔ تعداد ازواج سے غلط استفادہ کرنے پر کیسے قابو پایا جائے؟ صفحہ نمبر 300۔ کیا اسلام نے عورت کے فرائض معین کیے ہیں؟ صفحہ نمبر 303۔ کیا کائنات اپنی بقا کے لیے خدا کی محتاج ہے؟ صفحہ نمبر 305۔ چھینک کے بارے میں اسلام کا نظریہ، صفحہ نمبر 311۔ کیا یہ خواب نامہ صحیح ہے؟ صفحہ نمبر 312۔ کیا خمس رسالت کا صلہ ہے؟ صفحہ نمبر 314۔ کیا خمس طبقاتی امتیاز کا موجب نہیں؟ صفحہ نمبر 316۔ اس قدر شوق دلانے کے باوجود یہ جہالت کیوں ہے؟ صفحہ نمبر 318۔ کیا اچھے لوگوں کو بھی نماز پڑھنی چاہیے؟ صفحہ نمبر 320۔ کیا انسان فرشتوں سے برتر ہے؟ صفحہ نمبر 322۔ لڑکوں اور لڑکیوں کا بالغ ہونا، صفحہ نمبر 324۔ مراجع دینی کی تقلید، صفحہ نمبر 325۔ دو اہم احکام، صفحہ نمبر 332۔ کیا امیر المومنین نے اپنی خلافت پر حدیث غدیر سے استدلال کیا؟ صفحہ نمبر 335۔ کیا ایثار و قربانی ممکن ہے؟ صفحہ نمبر 341۔ یضل من یشاء و یہدی من یشاء کا کیا مقصد ہے؟ صفحہ نمبر 345۔ اس کے ساتھ ہی عناوین اپنے اختتام کو پہنچے، اور اب گفتنیہا ہیڈنگ ہے۔ گفتنیہا، اسلام نے کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے
اور کچھ کاموں کے کرنے سے روکا ہے۔ ان دونوں باتوں کی بنیاد کسی نہ کسی مصلحت پر ہے اور دینی احکام بلا وجہ مقرر نہیں کیے گئے ہیں۔ مثلاً کھانے پینے کی چیزیں، قانونی تعلقات اور بہت سی دوسری باتیں ہیں کہ ان کی ذات میں کوئی نہ کوئی نفع یا نقصان مضمر ہے، چاہے ان کے متعلق کوئی قانون بنایا جائے یا نہ بنایا جائے۔ ان کے ذاتی اثرات میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ منہیات پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ منشیات اور الکحلی مشروبات بذات خود نقصان دہ ہیں۔ سود محض عوام کے استحصال کے لیے ایک جال ہے، لہذا شراب اور سود اگر حرام قرار دیے گئے تو اس کی وجہ ان کے مضر اثرات ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ عوامر پر نظر ڈالیں تو آپ محسوس کریں گے کہ تمام عبادات اور بطور مثال نماز اور زکوٰۃ کے فرض کیے جانے کی وجہ ان کے وہ فوائد ہیں جو ان سے انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اسلامی احکام کی بنیاد نفع یا نقصان اور خوبی یا برائی پر ہے۔ ان میں سے بہت سی باتوں کو علم و تجربے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی تحقیق یا کسی اسلامی حکم کا فلسفہ معلوم کرنا اور اس کے بارے میں سوال کرنا منع نہیں ہے۔ سوال انسان کی حقیقت جوئی اور اس کی سچی روحانی طلب کا بہترین مظہر نیز اس کی ترقی کے لیے کھلا ہوا دروازہ ہے۔ سوال مخفی اور نامعلوم باتوں تک رسائی حاصل کرنے کی خاطر انسان کی لگاتار کوشش کا ایک زندہ نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال نہیں کرتے وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ سوال کی اسی افادیت کے پیش نظر دین اسلام جو انسانی ترقی کے لیے ایک مکمل آئین ہے، نہ صرف اپنے پیرووں کو مختلف مسائل کے متعلق سوال کرنے کا حق دیتا ہے بلکہ ہادیان اسلام نے بھی بارہا لوگوں کو مختلف علمی مسائل کے بارے میں سوال کرنے کی دعوت دی ہے۔ زمانہ خطیب منبر سلونی کا وہ یادگار جملہ ابھی بھولا نہ ہوگا جس میں آپ نے فرمایا تھا، پوچھو جو کچھ تمہیں پوچھنا ہے۔ چنانچہ اہل بیت رسول نے اپنے پیرووں کے سوالوں کے جو جوابات دیے ہیں ان سے نہ صرف ان لوگوں کے فکر اور نظر کو جلا ملی بلکہ آج بھی حقیقت کے متلاشی خاندان نبوی و نبوت کے گرانامہ یہ علمی سرمایہ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ جامع تعلیمات اسلامی جو اسلام کی خدمت گزار ہے اسی سرمایہ کے ابلاغ میں کوشاں ہیں۔ چنانچہ جامع فلسفہ احکام پر مبنی ایک مستقل کتاب پیش کر رہی ہے۔ اس کتاب میں آیات کی تفسیر، فقہی مسائل اور بعض دیگر موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔ امید ہے کہ ہماری یہ پیشکش ان لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگی جو اسلامی مسائل کو عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ سمجھنے کے خواہش مند ہیں۔ ادارہ صفحہ نمبر 15 ہیڈنگ ہے، کیا ہم فلسفہ احکام کے بارے میں سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ اس وقت ہم جن اہم ترین بحثوں سے سروکار رکھتے ہیں ان میں سے ایک بحث اسلام کے احکام، قوانین اور قواعد اور ضوابط کے فلسفے کے بارے میں اور سوالات اور جوابات کا کافی حصہ اسی پر مشتمل ہے۔ ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ نماز کیوں پڑھنی چاہیے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے کیوں جانا چاہیے، اسلام میں سود خوری کیوں حرام ہے، سور کے گوشت کی حرمت کے پیچھے کیا فلسفہ کار فرما ہے، اسلام میں ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنا کیوں جائز ہے، سونے اور چاندی کے برتنوں کے استعمال کے حرام ہونے کی کیا وجہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بعض اہل علم اور صاحب نظر حضرات نے اس سلسلے میں بڑی مفید اور دلچسپ بحثیں کی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے مسئلے کے ایک پہلو کا انتخاب کیا۔ بعض کا خیال ہے کہ ہمیں احکام کے فلسفے کی چھان بین نہیں کرنی چاہیے اور بعض اس کے برعکس فلسفہ احکام کا سمجھنا ضروری خیال کرتے ہیں۔ ان حضرات کے خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر آپ کو تعجب نہ ہو تو ہم کہیں گے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق دونوں گروہ درست کہتے ہیں۔ ہم یہ حق رکھتے بھی ہیں اور نہیں بھی رکھتے۔ مراد یہ کہ ہر گروہ کا استدلال بطور کلی نہیں بلکہ اس کا ایک مخصوص اور معین حصہ قابل قبول ہے۔ اس اجمال کی توضیح یوں کی جا سکتی ہے، قرآن مجید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کی احادیث اور ان کے اصحاب اور رفقا کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے مابین احکام کے فلسفے کے بارے میں بحث کا ہمیشہ رواج رہا ہے، اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ قرآن مجید کے طریق کو ایک آزاد استدلالی اور منطقی طریق سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو یہ حق دیتے تھے کہ احکام کے بارے میں مباحث کے سلسلے میں بھی اس طریقے سے استفادہ کرتے ہوئے
دینی احکام کے فلسفے کے بارے میں سوال کریں۔ اصولاً اسلام خدا کا تعارف یوں کراتا ہے، وہ ایک ایسا وجود ہے جو علم اور حکمت کے نقطۂ نظر سے لامحدود ہے اور ہر چیز اور ہر شخص سے بے نیاز ہے۔ اس کے تمام کام ایک خاص حکمت کے مطابق ہوتے ہیں، خواہ ہم اس حکمت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ بیکار لغو اور فضول چیزوں کا اس کے کام میں کوئی دخل نہیں، اور اس نے پیغمبروں کو تعلیم و تربیت اور حق اور عدالت کی جانب دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ خداوند کریم کا ایسا تعارف ہمیں احکامات اور ان کے اثرات کے فلسفے کے بارے میں سوال کرنے کا شوق دلاتا ہے، جو وہ فطری طور پر ہماری زندگی، خوشبختی اور تقدیر پر اثر ڈالتے ہیں۔ اگر ہم تصور کریں کہ قرآن مجید کا طریقہ فروع دین اور علمی مسائل کے بارے میں نہیں بلکہ فقط اصول دین اور اعتقادی مسائل کے بارے میں استدلال کا ہے تو یہ ہماری بھول ہوگی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ماہ رمضان مبارک میں روزے رکھنے کا حکم دینے کے بعد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 183، لعلکم تتقون، تم روزے رکھو تاکہ پرہیزگار بن جاؤ۔ یوں وہ بتاتا ہے کہ روزے کا فلسفہ گناہوں سے پرہیز ہے، جو اس مخصوص اسلامی ریاضت اور نفسانی خواہشوں پر تسلط کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ مسافروں اور بیماروں کے بارے میں جو کہ روزے کے حکم سے مستثنیٰ ہے کہتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، اور سختی، غلطی اور مشقت کی نفی کو اس کا فلسفہ قرار دیتا ہے۔ جوئے اور شراب کے حرام ہونے کے بارے میں کہتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 91، شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور نفاق کا بیج بو دے اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے باز رکھے، تو کیا تم اس سے باز آنے والے ہو؟ بیگانہ عورتوں پر نگاہ ڈالنے سے اجتناب برتنے کے بارے میں کہتا ہے، سورہ نور آیت نمبر 30، یہ عمل ان کی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے مؤثر ہے۔ مشرکوں کے مسجد الحرام میں داخلے کی ممانعت کے بارے میں فرماتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 28، مشرک نجس ہیں لہذا انہیں مسجد الحرام میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اور بیت المال کے اموال کے ایک حصہ کو بیت المال سے مخصوص کرنے اور اسے عامۃ الناس کی ضروریات پر خرچ کرنے کے بارے میں فرماتا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7 نے اس دولت کو پیغمبر اور بیت المال کے عمومی مصارف کے لیے مخصوص کیا ہے تاکہ یہ دولت سمیٹنے والوں اور سرمایہ داروں کے درمیان گردش نہ کرتی رہے اور عوام اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ اسی طرح اور بہت سے احکام کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے جن کا ذکر کرنا طوالت کا موجب ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی احادیث میں بھی ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جبکہ پیشویان اسلام نے خود پہل کر کے یا لوگوں کے دریافت کرنے کے بعد احکام کا فلسفہ اور اسرار بیان فرمائے ہیں۔ محدث بزرگ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی تالیف کردہ مشہور کتاب الشرح، جیسا کہ خود اس کے نام سے ظاہر ہے، ایسی ہی احادیث وغیرہ کا مجموعہ ہے۔ لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور پیشوان اسلام بہت سے مواقع پر احکام کا فلسفہ اور اسرار بیان فرماتے ہیں، تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ انہوں نے ہمیں اس بارے میں بحث کرنے کا حق دیا ہے۔ اگر صورتحال اس کے برعکس ہوتی تو ضروری تھا کہ وہ ہمیں احکام کے بارے میں غور و خوض اور چھان بین سے صریحاً منع فرما دیتے۔ جو کچھ اوپر بیان کیے گئے، اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ دینی مسائل کے استنباط کی عام طرز اور ان سب کے بارے میں باب استدلال کی کشودگی، اور اسی طرح احکام کے اسرار و رموز کے متعلق مسلمانوں، اصحاب رسول اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ادراک اور روش نے یہ حق ہمارے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اگر یہ خیال کیا جائے کہ احکام کا فلسفہ بیان کرنے سے ممکن ہے کہ ان کی اہمیت، قطعیت اور عمومیت میں کمی واقع ہو جائے، تو اس انداز میں سوچنا غلط ہے، بلکہ اس کے برعکس اس قسم کا تذکرہ انسان کی عقل اور روح کو سیر کر کے احکام کو اس کی زندگی میں داخل کرتا ہے اور انہیں اس کی زندگی کا جزو بنا دیتا ہے۔ اس صورت میں انسان احکام کا استقبال روکھی پھیکی اطاعت کے طور پر نہیں بلکہ ایک جانی پہچانی حقیقت کی حیثیت سے کرتا ہے۔ یہ تھا مسئلے کا ایک پہلو۔
اس مسئلے کا دوسرا پہلو یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری معلومات میں خواہ کتنا ہی اضافہ کیوں نہ ہو جائے پھر بھی وہ محدودی رہتی ہیں کہ ہم تمام چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو انسان کا قافلہ علم فوراً رک جاتا کیونکہ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکا ہوتا۔ یہ ہماری نادانیاں ہی ہیں جو دانشمند انسانوں کو دریافت نہ کی گئیں۔ چیزوں کو دریافت کرنے اور ڈھکی چھپی چیزوں کو ظاہر کرنے کی مسلسل کوشش اور تلاش میں مصروف رکھتی ہیں، بلکہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں جو ہم نہیں جانتے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے یا ایک بہت ہی بڑی کتاب کی ایک سطر کے برابر ہے۔ حتیٰ کہ جو کچھ ہم نہیں جانتے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی تشریح کے لیے ہماری دنیا کے علاوہ کسی اور دنیا سے بھی ایک استاد لایا جائے تو ہم انہیں سمجھنے کی استعداد نہیں رکھتے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ اگر دور حاضر کے سائنسی مسائل آج سے 1000 سال پہلے دنیا میں بسنے والے لوگوں کو سمجھائے جاتے تو وہ انہیں ہرگز نہ سمجھ سکتے، چی جائے کہ وہ خود اپنی سوچ و بچار اور عقل سے ان کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمانی احکامات کا سرچشمہ خدائے علیم کا لامحدود علم ہے۔ وہ ایک ایسا مبدأ ہے جس کے سامنے ہستی کے تمام حقائق روشن ہیں اور جس کے لیے ماضی و مستقبل اور غیب و شہود کا کوئی مفہوم نہیں، بلکہ وہ ہر چیز سے یکساں طور پر آگاہ ہے۔ ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ تمام احکام کا فلسفہ سمجھ سکیں؟ اگر یہ صورت ہوتی تو احکام شریعت کے سلسلے میں ہمیں پیغمبروں کی کیا ضرورت تھی؟ ہم خود بیٹھ جاتے، جو چیز صحیح اور قرینے مصلحت سمجھتے اس کی توثیق کر دیتے اور زندگی کے ان سنگلاخ بیابانوں میں نہ بھٹکتے پھرتے۔ اس کے علاوہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم آفرینش اور دنیا کی تمام موجودات اور ان پر حکومت کرنے والے قوانین اور ان میں سے ہر ایک کے وجود کے فلسفے سے واقف ہیں؟ شرعی احکام بھی آفرینش کے حقائق سے الگ نہیں ہیں اور ہمارا علم ان دونوں کے بارے میں محدود ہے۔ اس بحث سے مجموعی طور پر ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہر عصر اور ہر زمانے میں فقط انسانی معلومات کے اندازے اور معیار کے مطابق احکام الہی کا فلسفہ اور اسرار سمجھے جا سکتے ہیں، اور اصولاً ہمیں چاہیے کہ ان احکام کی گہرائی اور وسعت اور خود اپنے علم کی محدودیت کے پیش نظر اس سے زیادہ کی توقع بھی نہ رکھیں۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ کہ ہم ان احکام کی اطاعت کو ان کے پاس پشتے فلسفے کی سوجھ بوجھ سے ہرگز مشروط نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم خود اپنے لیے لامحدود علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی عقل کو خدا کی عقل کی حدود میں لا کھڑا کرتے ہیں، اور یہ بات کسی حالت بھی معقولیت سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتی۔ مختصر یہ کہ احکام کے فلسفے اور اسرار کے بارے میں بحث اور یہ بحث کرنے کا حق ایک چیز ہے، اور ان احکام کی اطاعت ایک بالکل دوسری چیز ہے، اور دوسری چیز نہ کبھی پہلی چیز سے مشروط رہی ہے اور نہ ہے۔ ہم احکام الہی کے فلسفے کے بارے میں اس لیے بحث کر رہے ہیں تاکہ ان کی افادیت، اہمیت اور مختلف اثرات کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کر سکیں۔ یہ بحث اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم دیکھیں آیا ان احکام پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم اپنے معالج سے، جو ایک طبیب حاذق ہو، اس دوائی کے فوائد اور تاثیر کے بارے میں وضاحت طلب کریں جو اس نے ہمارے لیے تجویز کی ہو، تاکہ اس کے متعلق زیادہ معلومات حاصل کر سکیں، اور اس لیے نہیں کہ اس کی ہدایات پر عمل کرنا اس کی تسلی بخش توضیحات سے مشروط ہو، کیونکہ اس صورت میں ضروری ہوگا کہ ہم خود بھی طبیب ہوں۔ اس نقطے کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ احکام کے اسرار و رموز کے بارے میں بحث اور غور و فکر کا یہ مقصد نہیں کہ زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیے جائیں اور مذہب کے بلند پایہ احکام اور ضوابط کے بارے میں محض تخیل، قیاس اور گمان پر مبنی فلسفہ بگاڑا جائے۔ مثلاً کہا جائے کہ اذان صوتی تاروں کی تقویت کا ذریعہ ہے، نماز ایک قسم کی سویڈش ورزش ہے، معاف کیجیے گا، اور روزے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان دبلا ہو جائے۔ حج عرب کے سیرہ نشینوں کی مالی امداد کا ذریعہ ہے، اور رکوع اور سجود فقط ریڑھ کی ہڈی کی حفاظت اور عرق النساء کی پیش بندی کے طریقے ہیں۔ نئی احکام کے بارے میں بحث کا یہ مقصد ہرگز نہیں
کیونکہ ایک مذائقہ خیز قیاس آرائیاں نہ صرف یہ کہ انسانوں کو احکام کی جانب راغب نہیں کرتی بلکہ ان کی قدر و قیمت گھٹانے اور انہیں نامعتبر ظاہر کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 1 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 2 کا آغاز صفحہ نمبر 22 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی فلسفہ احکام کے بارے میں غور و فکر کیسے کیا جائے۔